اگر عالم ختم ہوتے ہیں تو بھی میں اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں، اگر بے علم ممبروں پر آ جاتے ہیں تو بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں. ہاں، اگر قوم کو علم کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو قوم اسے آر سمجھتی ہے، وہ بھی مصیبت میرے لیے ہے. قوم کا تو مطلب یہ ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ، مگر یہ فرماؤ کوئی کارخانہ بھی چاہیے جہاں پڑھنے والے پیدا بھی ہوتے چلے جائیں. یہ لڑکا آپ کی راول پنڈی کا ہے یہاں کا، اس کا والد بتا رہا ہے کہ ملازم ہے، اور جیسے یعنی راول پنڈی میں وہ جلوس نکلا تھا نا، وہ وہاں جو کسی کوٹھی کے سامنے بیٹھ گئے تھے جا کے. یہ لڑکا اس دن میرے ساتھ گیا تھا یہاں سے. اب یہ مولوی کا امتحان بھی پاس ہے اور یہ تقریر بھی تمہارے سامنے کرتا ہے، مگر وہ مصیبت ہے، دلجتی ہے، نظری بیچارہ، لہذا اردو صحیح نہیں بول سکتا. لیکن میں اتنے مبلغ پیدا کر کے آپ کو دے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی گلی گلی ہوگی اور علی علی ہو جائے گا. آج آپ سے کسی قسم کا چندہ عمدہ نہیں مانگا جائے گا، آپ بے فکر رہیے. اور کرنل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر مانگنے کے 50 روپے بھیج دیے مجھے درس کے لیے. تو لہذا آپ کے لیے تو ایک کام ہے، سال میں کبھی مجلس کراؤ، میرے لیے 2 کام ہیں، مجلس بھی پڑھوں اور درس کو بھی چلا کر رکھوں. اگر درس بند ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے. لہذا جب تک آپ زندہ ہوں میری خدمتیں حاضر، یہ میری شخصی خدمتیں ہیں. مگر ایک درخت کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سایہ دیتا رہے، بلکہ اس کا نوعی فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اتنے درخت دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے کہ اس کی نسل ختم نہ ہونا پائے. حافظ کفایت خان صاحب جب سے فوت ہو گئے ہیں، یہ باقی علماء کرام بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ لاہور میں مولوی مل رہا ہے، ترابی صاحب مر گئے ہیں، نہ کسی جگہ مل رہا ہے. بیچارے ذاکر ہیں جو تمہارا گزارا کر رہے ہیں. مگر یہ فرماؤ اگر سارے حافظ ہی رہ جائیں، عالم رہے کوئی نہ، تو ترابیاں تو رہ جائیں گی، علم کہاں سے آئے گا؟ فرما. بس لہذا میں آج آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. بعد مجلس اگر کسی صاحب نے اپنے دستے حج پرست سے خود درس کی امداد میں حصہ شامل کرنا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر میری طرف سے کوئی جبر نہیں کرا. نعرہ حیدری لگاؤ، شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہ. حضرات، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب کے سلسلے میں 2 چیزوں کا بڑا ثواب ہوتا ہے: قرآن خوانی کا بڑا ثواب اور ذکر آل محمد کا بڑا ثواب. کیونکہ رسالت مآب نے تو فرمایا نا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو لہذا قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب، ذکر آل محمد کرنے کا بڑا ثواب. لہذا آج ایسا کیوں نہ کر دوں کہ ذکر آل محمد بھی کر دوں مگر قرآن کے ساتھ کر دوں، تاکہ قرآن خوانی کا ثواب بھی آ جائے اور ذکر آل محمد کا ثواب بھی آ جائے. دیکھو عزیزو، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھتا. بھائی تم نے بلایا ہی کبھی نہیں، جب سنا ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا؟ ہاں، میں ان تمام چیزوں کے جواب دے چکا. حضور ایک مولوی صاحب مجھے فرمانے لگے تمہارا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں. میں نے کہا مولانا بڑی مشکل ہوئی کہ کیوں؟ میں نے کہا ہمارا قرآن پر ایمان نہیں اور تمہارا اس میں نام نہیں ہے. میں نے کہا
سمجھ گئے ہیں آپ؟ دیکھو سچی بات یہ، میں قرآن شریف کے سوا کچھ نہیں مانتا، باقی اگر کسی کتاب کو بھی مانتا ہوں تو اس قرآن کے تابع کر کے، اگر یہ اس کی تصدیق کرے تو مانتا ہوں، اگر یہ تصدیق نہ کرے تو نہیں مانتا۔ میں مانتا ہوں کہ دین وہی ہے جو قرآن میں، اسلام وہی جو قرآن میں، مسئلہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، اصول وہی جو قرآن میں، فروع وہی جو قرآن میں، مگر میرا دعویٰ یہ ہے ہر چیز قرآن میں ہے، مگر سارے جہان کی کتابیں جمع کر کے مجھے کوئی ایک حدیث دکھلاؤ کہ قرآن فلانے کے ساتھ ہے یا فلانے کے ساتھ ہے یا فلانے، نہیں تو میں دکھلاتا ہوں القرآن مع علی والی القرآن، قرآن علی کے ساتھ نہیں ہمیشہ قرآن۔ دیکھو نا، روایت کوئی آیت نہیں ہوتی، بڑھائی جا سکتی ہے، جب بڑی حکومتیں بن سکتی ہیں، بڑے بڑے بزرگ بن سکتے ہیں، تو کیا ایک روایت نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی نا۔ تو پھر یہ فرماؤ یہ بنا کیوں نہ سکے کہ قرآن فلانے کے ساتھ ہے؟ پتہ کیوں نہیں بنی؟ کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ جی وہ کہاں ساتھ ہے، ذرا ساتھ ملا کے تو دکھائیے، تو بزرگ کا قد یا قرآن سے بڑھ جائے گا یا کٹ جائے گا؟ نعرہ حیدری۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، القرآن مع علی، لفظ مع وحدت مکانیہ کے لیے آتا ہے، جیسے ورکع مع راکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں رکوع کر رہے ہوں تم گھر میں نیت باندھ لو، تمہارے اور ان کے رکوع کا مکان ایک ہو۔ تو جب قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کا اور علی کا مکان ایک ہے، علی کا اور قرآن کا مکان ایک ہے۔ اگر کبھی کسی سینے میں قرآن آ جائے اور علی نہ آوے، سمجھو قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیز اور میرے بھائیوں، قرآن علی کے ساتھ ہے، مشکات میں لکھا ہے حق بھی علی کے ساتھ ہے، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں لکھا ہے جنت بھی علی کے ساتھ ہے، اور دوسری جلد میں لکھا ہے کہ اللہ اور محمد بھی علی کے ساتھ ہے۔ کیوں عزیزو یہ فرماؤ، جب قرآن بھی علی کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ، جنت بھی علی کے ساتھ، محمد بھی علی کے ساتھ، اللہ بھی علی کے ساتھ، تو جب ہر چیز علی کے ساتھ ہے تو ہمیں کسی ڈاکٹر نے فرمایا بھی تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پھر ہم بھی علی کے ساتھ، ہم بھی مولا علی کے ساتھ، جب ان کے ساتھ ہر چیز ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی قوم کا بہت پرانا 40 سال کا مشہور خادم ہوں، صرف آپ کو مجلسیں نہیں سنائی بلکہ کچھ بیرونی حملے بھی روکے ہیں، روکے ہیں۔ وہ مولوی صاحب مجھے فرمانا لگے، ان کا نام ہے مولوی عبدالستار صاحب، کہنے لگے تمہارا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شیعہ قرآن میں دکھلاتا ہوں تم اپنے مذہب قرآن میں دکھلاؤ، میں علی قرآن میں دکھلاتا ہوں تم اپنے بزرگوں کے نام قرآن، میں 12 قرآن میں دکھلاتا ہوں تم 3 قرآن میں دکھاؤ، میں اپنی نماز قرآن میں دکھلاتا ہوں تم اپنی نماز قرآن میں دکھاؤ، میں اپنے روزے کا وقت قرآن میں دکھلاتا ہوں تم اپنے روزے کا وقت قرآن میں دکھاؤ، میں 12 قرآن میں دکھاؤ، آخر میں اچھا میں اسماعیل قرآن سے دکھاؤں ہے کسی عبدل سے تو اور بخاؤ۔ اسماعیل قرآن میں ہے نا، کہتے ہیں جی وہ تیرا نام نہیں ہے، وہ نبی کا نام ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ وہ نبی کا نام نہیں، مگر میرا نام اس نبی کے نام پر میرے والدین نے رکھ دیا ہے۔ تو تمہیں کسی حکیم نے روکا کہ نبیوں والے نام نہ رکھا کرو؟ اللہ بڑا حکیم ہے، وہ اس نے پہلے ہی میرے والدین کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا نا کہ میں یہ مولوی بن جاؤں گا، پھر میں ذاکر بنوں گا، پھر مجلسیں پڑھوں گا۔
उनसे नाम ऐसा रखवा दिया बचपन में जो कुरान में मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था जिद्दी मुल्ला होगा, कहेगा कुरान में, तो नाम ही ना मिले तो लोग कहेंगे बाबा तुम्हारा तो कुरान में नाम ही नहीं है। समझ आई बात? फिर बरादरान इस्लाम में आपके सामने अर्ज करता हूं, आले मोहम्मद का जिक्र करता हूं, खानदान मोहम्मद का जिक्र करता हूं, जैसा कि मुझसे फरमाइश की गई है। आज की मेरी मजलिस का मौजूद जिक्र अहले बैत है, आले मोहम्मद का जिक्र है, खानदान मोहम्मद का जिक्र है, हजरत के कुनबे का जिक्र है, हजरत के घर वालों का जिक्र है, आले अबा का जिक्र है, अहले तिखा का जिक्र है, दिल कुर्बा का जिक्र है। आज की महफिल में जिक्र अहले बैत क्यों? इसलिए कि हमारा मजहब अहले बैत का मजहब है। किसका मजहब है हमारा? वो दीन है मोहम्मद का और मजहब है आले मोहम्मद का। दीन होते हैं नबियों के और मजहब होते हैं इमामों के। जिस घर से नबी लिया है उसी घर से इमाम लिया है। नबी और घर का नहीं और इमाम और घर का नहीं। लिहाजा हमारा मजहब अहले बैत का मजहब है, आले मोहम्मद का मजहब है, खानदान मोहम्मद का मजहब है। रोते हैं तो अहले बैत के लिए, खुश होते हैं तो अहले बैत के लिए, नजरों न्याज करते हैं तो अहले बैत के लिए, लड़ते हैं तो अहले बैत के लिए, पढ़ते हैं तो अहले बैत के लिए, सुनते हैं तो अहले बैत के लिए, जीते हैं तो अहले बैत के लिए, मरते हैं तो अहले बैत के लिए। और बाबा किसी को मानते हैं तो अहले बैत के लिए, नहीं मानते तो भी अहले बैत के लिए। किसी पर दुरूद पढ़ते हैं तो अहले बैत के लिए, किसी को लानत करते हैं तो भी अहले बैत के लिए। जिक्र हमारा मजहब, हमारा अहले बैत का मजहब है। हमारा मजहब अहले बैत का मजहब है, आले मोहम्मद का मजहब है, खानदान मोहम्मद का मजहब है। अहले बैत के माने हैं घर वाले। क्या माने हैं? बैत अरबी में घर को कहते हैं, तो हमारा मजहब है घर वालों का। दूसरा फिक्र मैं नहीं कहूंगा। हमारा मजहब है घर वालों का, जो घर के मालिक है। देखो कितना मजमा है। मगर ये फरमाओ, आपसे मैंने रोटी मांगी है ना पानी मांगा है। क्यों? मुझे पता है कि अगर किसी साहब से मैं कहूंगा मुझे पानी चाहिए, वो कहेगा मैं जी फलान जगह से आया हूं बाहर से। मैं अभी किसी घर वाले को कहता हूं, वो आपको पानी ला के दे देगा। तो ये फरमाओ इतना मजमा है, ये ड्यूटी भी घर वाले की कि ये ला के दे देगा। तो इन मुसलमानों से कौन पूछे भाई, जब घर वालों के बगैर तुम्हें पानी का गिलास कोई नहीं देता तो अहले बैत के बगैर तुम्हें जन्नत कौन से देगा? अहले बैत के माने हैं घर वाले और असहाब के माने हैं सोबत में बैठने। लफ्ज़ सोबत, कराबत और सोबत का फर्क है। कराबत और है, सोबत और है। हमारा मजहब कराबत वालों का है। सोबत के माने है एक चीज का दूसरी के साथ लग जाना, जैसा लुग़त की किताबों में लिखा है। जैसे ये अचकन मैंने पहनी हुई है, लेकिन अगर पसीना आए या गर्मी आ जाए तो उतार भी तो सकता हूं ना। और ये पगड़ी है मेरी, इसको मुसाहिब के वक्त उतार दूं तो कोई हर्ज नहीं। और वो जूता है वो 50 रुपए का, उतार के मिंबर पर आया हूं, ठीक है ना। जूता वहां उतार दिया, अचकन अब उतार दूंगा, गर्मी आएगी। पगड़ी मुसाहिब के वक्त उतार दूंगा। तो ये तीनों चीजें मुझे उतारनी पड़ेंगी। लो अव्वल आखिर इनको उतारना ही पड़ता है। मगर ये फरमाओ, ये कपड़े बदले जा सकते हैं, पगड़ियां बदली जा सकती हैं, अचकनें बदली जा सकती हैं, मगर ये कान तो न बदले, हाथ तो न बदले, आंखें तो न बदली। ये वही आंखें ना, कपड़े हर साल बदलते हैं, हर छमाही, हर छमाही, हर मौसम में बदलते हैं। गर्मा के कपड़े और गर्मा के और। मगर ये फरमाया, ये कान वही है ना शिकमे मादर से साथ आए, हाथ वही है ना जो माँ के शिकम से। ये तो नहीं बदले ना, कपड़े बदलते हैं। वजह ये बन के साथ लगते हैं बाद में, मगर ये कान और ये हाथ बदन से पैदा होते हैं। फिर गलती क्यों करता है? असहाब वो हो जो कल
کلمہ پڑھ کے محمد کے ساتھ لگتے. اہل بیت وہ ہیں جو محمد سے پیدا ہوتے ہیں. وہ اہل بیت پاکستان تک کلمہ کو مسلمان پکارے کلمہ حیدری. لہذا ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے. ہم ہر چیز کو مانتے ہیں مگر اپنے اپنے مقام پر. اپنے اپنے صحبت والوں کا مقام اور ہے، گھر والوں کا مقام. سمجھ گئے ہو؟ کیوں عزیزو؟ یہ قرآن شریف ہے، یہ ہے نا قرآن شریف. اگر میں اس کا گلاف جو ہے اوپر، اس کو میں اتارنا شروع کروں یا اتار دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوگے بلکہ خوش ہو جاؤ گے کہ مولوی صاحب اب گلاف اتار رہے ہیں، قرآن شریف کھولیں گے، پڑھیں گے، ہمیں تو سنائیں گے. کیونکہ یہ اوپر ہے تو یہ ساتھی، مگر پردہ ہے نا جس وقت اس کو نہ اتارا جائے اندر کا مطلب نہیں آتا ہے. ہر حال اسے اتارنا ہی پڑتا. مگر یہ فرماؤ اگر گلاف اتار دوں تو کوئی ناراضگی نہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے معاذ اللہ خاتم بدہن قرآن مجید کا ورق پھاڑ دوں اور پھاڑ کے یہاں رکھ دوں تو میرا خیال ممبر سے مجھے اتار دیں آپ. وہ مولوی صاحب تجھ کو کس نے مولوی بنا دیا؟ تو یہ فرماؤ اس ساتھی کے اتارنے پر آپ ناراض کیوں نہیں؟ اس ورق کے پھاڑنے پر کیوں ناراض ہیں؟ وہ یہ ساتھی ہے، یہ ٹکڑا ہے. یہ قرآن کا ورق اس کا ٹکڑا ہے. ٹکڑے کا پھاڑنا اور ہے، ساتھی کا اتارنا کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ قرآن مجید ہے. جب میرے طالب علم نے ممبر پر قرآن رکھا تھا تو آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن شریف ہے. حالانکہ کوئی انہوں نے منادی کیا کہ ہوشیار خبردار میں قرآن شریف آ رہا ہے، مومنین ذرا عزت سے بیٹھیے. نہیں، آپ گلاب سے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ گلاب جس پر ہے وہ قرآن ہے. جو یہ کتابیں جو آ رہی ہیں یہ کتابیں جو آ رہی ہیں ان کا قد قرآن شریف سے بھی بڑا ہے. ان کتابوں کا قد قرآن شریف سے بھی بڑا ہے، مگر وہ کتابیں اور یہ قرآن تو کیا نشانی ہے؟ اس پر غلاف ہے، اس پر غلاف نہیں ہے. اور خدا کے بندہ یہ فرما، یہ لال پور سے 2 روپے کا کپڑا ہے جو لے کے اس پر دیا ہے. تو اس نشانی سے سمجھ گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس پر غلاف نہیں ہے، وہ کتاب ہے. اگر تو لال پور کا کپڑے سے سمجھ گیا کہ یہ قرآن ہے تو پھر جن پر محمد کی ذات نے تطہیر کی چادر کا غلاف چڑھا دیا ہم کو سمجھ. چادر تطہیر میں آنے والے اور ہیں. یہ مجلس ہے، مجلس میں یہاں تک ہی رہ جاتا ہوں. مناظروں میں کئی دفعہ اس سے 2 قدم آگے بھی جانا پڑتا ہے. نہ اتنا ہضم کرو کافی ہے. مجلس نام ہے صلح صفائی کا، مناظرہ نام ہے لڑائی کا. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو یہ قرآن مجید ہے نا. لو پھر عرض کروں آپ کے سامنے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ آل محمد اور ہے امت محمد. لیکن پہلی عرض یہ ہے کہ کوئی اختلاف تو کچھ نہیں، مگر قرآن کا مرتبہ اور ہے، کتاب کا مرتبہ ان کو ملاؤ نہیں. دیکھو نا، میں آپ کی قوم کا ایک پرانا خادم ہوں، لیکن میں سید نہیں، میں امتی ہوں. میرے پیچھے پیدا ہو کے لوگ سید بن گئے. کئی مولوی ایسے بن گئے.
لیکن میں وہی امتی کا امتی. آپ میری عزت کرتے ہیں, سید بھی عزت کرتے ہیں, مولوی محمد اسماعیل صاحب ہمارے مذہب کے خادم آدمی ہیں, ٹھیک, لیکن جب تک مولوی بنا رہوں, امتی بنا رہوں تو